the subscribe button, click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، جو تمام تعریفیں میرے پروردگار کے لیے ہیں جو دونوں جہاں کا مالک ہے۔ ویلکم وظیفہ فار روحانی علاج یوٹیوب میں خوش آمدید۔ یہاں پر اکثر چھوٹے چھوٹے وظیفے اور عمل بتائے جاتے ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میری دعا ہے اللہ پاک سے کہ آپ سب کو خوش آباد اور ہر پریشانی سے دور فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، آج کل ہر بندہ روزی کی وجہ سے، رزق کی وجہ سے، روزگار کی وجہ سے پریشان ہے، اور دنیاوی دولت کے حصول کے لیے ہر جائز ناجائز کام کر رہا ہے، اور بعض لوگوں نے تو اپنا خدا تک اس رازق کو رزق بنا دیا ہے۔ یہ دولت ہوگی تو سارے مسائل حل ہوں گے، ورنہ ایسے ہی پریشان رہیں گے، اور اس غلط یقین کی وجہ سے خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اور زندگیوں سے سکون نکل گئے ہیں۔ اگر آج ہی ہم تہیہ کر لیں، اپنے یقین کو دولت سے ہٹا کر اللہ پاک کی ذات کی طرف کر دیں، تو یقیناً ہمارے مسائل بھی اللہ پاک آہستہ آہستہ حل کر دیں گے، اور زندگی میں سکون بھی ہو جائے گا۔ یقین نہیں آتا تو آزما کر دیکھیں۔ تو پیارے دوستو، آج قرآنی وظیفہ سورۃ التکاثر کا ایک بہت ہی مختصر، بہت ہی مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ رزق کی تنگی قرض ادا ہو جائے گا اور روزگار کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو وظیفے کی طرف بڑھنے سے پہلے دوستو، وظیفے کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ سے ہمیشہ کی طرح آج بھی چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ وظیفہ کو روحانی علاج کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے سب سے پہلے۔ دوستو، سب سے پہلے 3 کام کریں اور روزی کے معاملے میں پھر بے فکر ہو جائیں۔ نمبر 1 کہ پکا یقین کریں روزی صرف اور صرف اللہ دیتا ہے۔ دکان، ملازمت، کھیتی باڑی یا تجارت میں یعنی رازق صرف اللہ کو جانے، ان اسباب کو نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے بھی حالات ہو جائیں، کتنی بھی تنگ دستی ہو جائے، یہ پکا عہد کر لیں کہ میں نے حرام نہیں کھانا، صرف اور صرف رزق کے حلال کھانا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ تھوڑا یا زیادہ جتنا رزق ملے اس میں سے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے لیے 2.5% حصہ نکال دیں اور صدقہ کریں۔ پھر اس عمل کی برکت دیکھیں کہ کیسے رزق ہر آنے والے دن میں پہلے سے بڑھتا ہے۔ تو دوستو، وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں، لیکن جو باتیں آپ کو بتائی ہیں ان باتوں کو بھی ذہن نشین رکھیں اور ان پر بھی عمل ضرور کریں۔ اگر کوئی شخص مقروض ہو، اس کا قرض کسی صورت ادا نہ ہو رہا ہو، تو یہ نہایت ہی آسان سا عمل ہے۔ یہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ التکاثر، یہ پارہ نمبر 30 میں ہے، یہ فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ التکاثر وضو پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس کا تمام قرض ادا ہو جائے گا۔ یہ عمل آسان ہے، اس کی مستقل عادت بنا لیں۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ بارش کا پانی جمع کریں، مگر یہ پانی زمین سے نہیں لینا، بلکہ جب بارش ہو رہی ہو تو کسی کھلے برتن میں اکٹھا کر لیں، اور سورۃ التکاثر جو پارہ نمبر 30 میں ہے
اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، پھر اس پانی کو بوتل میں ڈال کر رکھ لیں اور اس بوتل سے تھوڑا تھوڑا پانی گھر والے پی لیا کریں، اور اس پانی میں تھوڑا سا آب زمزم بھی شامل کر لیں تو اس کی تاثیر اور زیادہ ہو جائے گی۔ اگر پانی کم ہونے لگے تو مزید پانی ڈالیں، پانی کی برکت سے اللہ پاک آپ کے گھر سے رنج و غم، پریشانیاں، بیماریاں دور کر دیں گے، اور جو پہلے سے بیمار ہیں ان کی بیماری ختم ہو جائے گی، مزید آگے نہیں بڑھے گی۔ بہت سے لوگوں کا یہ اب تک کا آزمودہ وظیفہ ہے۔ ایسے ہی کسی بچے کی جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے بعض بچے پیدائشی کمزور ہوتے ہیں اور بعض عمر کے ساتھ ساتھ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے یہ عمل بہت مفید ہے۔ اس عمل سے اللہ پاک ان کی صحت بہتر کر دیتے ہیں اور بچے رونا پیٹنا بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ بڑا مجرب عمل ہے، بہت سے لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، اور آپ بھی کریں، انشاءاللہ یہ عمل آپ کو مایوس نہیں کرے گا۔ آپ یقین سے کیجئے گا، 21 بیری کے پتے لے کر ان پر 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، درود ابراہیمی، اور اس کے بعد سورۃ التکاثر 1 مرتبہ پڑھیں، سورۃ کوثر 1 مرتبہ پڑھیں، سورۃ فاتحہ 1 مرتبہ پڑھیں، اور 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، 1 مرتبہ، اور آخر میں 4 قل 1 مرتبہ کر کے پڑھیں، پھر 11 مرتبہ درود پاک، درود ابراہیمی پڑھیں، اور یہ تمام پڑھ کر ان پتوں پر دم کر دیں، اور یہ پتے پانی والی بوتل میں ڈال کر رکھیں اور 21 دن تک بچے کو پلائیں۔ جو بچہ بہت زیادہ روتا ہو یا پیٹتا ہو یا کمزور ہو، یہ پانی 21 دن تک اس بچے کو پانی پلائیں۔ پانی جب کم ہونے لگے تو ساتھ ساتھ پانی بڑھاتے جائیں۔ بچے کو نہلاتے وقت بھی اس پانی کے کچھ قطرے اس پانی میں ڈال دیا کریں۔ انشاءاللہ بچے کی جملہ مشکلات ختم ہو جائیں گی اور صحت بہتری کی طرف گامزن ہونے لگے گی اور رونا پیٹنا بند کر دے گا۔ دوستو، آج اس مختصر ویڈیو میں ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ سورۃ التکاثر کے وظائف اور سورۃ التکاثر کے چند فضائل آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئیں گے اور آپ اپنی مشکلات اور مسائل کے لیے حل کے لیے سورۃ التکاثر پڑھیں گے اور اس طریقے پر اپنے معمول میں ضرور شامل کریں گے۔ اگر آپ لوگوں کو ہم سے کوئی سوال کرنا ہے یا اس ویڈیو میں آپ کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی یا آپ کسی مسئلے کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ میں کر سکتے ہیں، آپ کو کمنٹ کا جواب ضرور ملے گا۔ اگر آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز میرا چینل وظیفہ پر روحانی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔